الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال الشاعر: ولو لم يعز بالناس من هو مذنب فمن يعن العاصين بعد محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے ایام مسلسل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب گنے چنے دن رہ گئے ہیں. باقی ایام جو رہ گئے ہیں ان سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی جنت کا حقدار بن جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرے. انسان جو بنا ہے دو چیزوں سے بنا ہے. ایک اس کے اندر ہے بدن، اس کو ہم لوگ باڈی کہتے ہیں، جسم، بدن. اور دوسری چیز ہے روح. ایک اہم چھوٹی سی بات ہے، اسی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، بدن، اور دوسری چیز ہے روح. جب انسان کہ بدن میں کوئی خرابی آتی ہے تو پھر ایسے آدمی کو بیمار کہا جاتا ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو نہ تو اس کے گھر والے، نہ تو محلے والے، نہ تو معاشرے اور سوسائٹی والے، کوئی بھی اس کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کینسر ہو جائے، کسی کو کوئی اور خطرناک قسم کی بیماری ہو جائے تو گھر کے لوگ اس کو گالی نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ہر شخص اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ. ہر شخص کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص بتائیے کس طریقے سے بیماری میں مبتلا ہو گیا. ہر شخص دل میں ایک عجیب قسم کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اس کے تئیں ایک ہمدردی اور شفقت کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں. چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی بیماری ختم ہو جائے. پورے گھر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس کو گالی دے یا برا بھلا. اسی طریقے سے پورے محلے
سے بھی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اس کو گالی دے گا یا اس کو برا بھلا دے. یہ تو جسم جب بیمار ہوتا ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ اور یہ سلوک، ہر آدمی اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن دوسری چیز ہے روح. جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو پھر انسان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کی روح کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسی بھی بیماریاں ہیں گناہوں کی شکل میں جو انسان کی روح کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. جیسے جسم کو بہت ساری بیماریاں لگتی ہے تو ان کا علاج ہی نہیں ہو پاتا، اسی طریقے سے روح کو بھی بہت ساری بیماریاں جب لگ جاتی ہے تو ان کا علاج نہیں ہو پاتا. لیکن جسم کو کیسی ہی بیماری لگ جائے کوئی آدمی بھی بیمار کو برا بھلا نہیں کہتا، گالی نہیں دیتا، بلکہ دیکھیں ان کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک اختیار کرتے ہیں. لیکن جب کسی کی روح بیمار ہو جائے، جب کوئی شخص گناہ کرنے لگے تو پھر وہی گھر کے لوگ، وہی محلے کے لوگ، وہی سوسائٹی کے لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسی کیسی گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھ لیجیے کسی بھی شخص کو اگر آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، ایک آدمی کو، محلے کے ایک لڑکے کو، یا کسی بھی آدمی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ زنا کر رہا ہے مثال کے طور پر، کیسی گالیاں دیں گے آپ سے، شیطان ہے، خبیث ہے، ایسا ہے، ایسا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے. جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمارا کیا رویہ اور کیا سلوک ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بیماریاں ظاہر ہوتی تو پھر ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے. گنہگاروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ آج مجھے یہی بات واضح کریں، نفرت نہیں بلکہ گنہگاروں سے بھی محبت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کرتا یا کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے. مدینے میں رہنے والے لوگ، وہاں کے معاشرے میں بسنے والے لوگ، محلے کے لوگ، آس پاس کے لوگ، اس کے دوست احباب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ مدینے کے اسی معاشرے کو ہم اپنے معاشرے میں زندہ کریں، اسی کردار کو آج ہم زندہ کریں. گنہگاروں کے ساتھ بھی محبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے پیار ہے. توبہ کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کی روح بیمار ہے، جس سے بہت سارے گناہ ہوئے، اسی کو توبے کی ضرورت پڑا کرتی ہے. باقی جس سے کوئی گناہ نہ ہو اس کے لیے توبے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا. گناہ تو ہے کہ گناہ ختم ہو، لیکن گناہ نہیں ہے تو بھی توبہ بیکار نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا. گنہگاروں کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، جس کی اس نے نافرمانی کی ہے، جس کے حکم کو اس نے توڑا ہے، جس کے لیے اس نے گناہ اور خطائیں کی ہے، وہ تو اس سے پیار کرتا ہے. ہم اور آپ اس سے نفرت کرنے لگے، یہ حق ہمیں کس نے دیا؟ اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا وَلَوْ لَمْ يَعِزِ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ مُذْنِبُ فَمَنْ يَعِزِ الْعَاصِينَ بَعْدَ مُحَمَّدِ. یہ بتاؤ اگر کوئی شخص گنہگار ہو، لوگوں کے درمیان
اس کا مطلب کسی کو حق ہی نہیں کہ کسی کو نصیحت. اس لیے اگرچہ ہم گنہگار ہیں، گناہ ہم سے ہو جائے، پھر بھی ضرورت ہے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے. ایک ہے نصیحت کرنا، نصیحت میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عار دلانا، عار دلانے میں دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو نصیحت کی ضرورت ہے، عار دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، کہ اگر کسی مومن بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو عار دلاتا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یمت حتی یعملہ، جب تک یہ عار دلانے والا خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی. اس لیے عار دلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپنے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے، گنہگاروں کا تعلق بھی اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، گنہگاروں کو بھی اس کے نبی سے جوڑنے کی ضرورت ہے، گنہگاروں کو بھی اس کے دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم کیا کرتے رہیں گے، نفرت ہی کرتے رہیں گے، برا بھلائی کہتے رہیں گے، دراتے رہیں گے، شیطان خبیث کہتے رہیں گے، تو پھر اس کے ساتھ ہمدردی کون کرے گا؟ اس کو نیکیوں کی طرف کون لائے؟ اس کو پھر مسجد میں آنے کی دعوت کون دے گا؟ اگر آج آپ نے اس کو گالی دے دی ہے، کل اگر آپ اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے کہ آپ کی بات وہ سنے گا؟ اس لیے گنہگاروں سے بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے، گنہگاروں کے ساتھ وہی برتاؤ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے میں اختیار کیا. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ گنہگاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کا نام روایتوں میں حدیثوں میں درج ہے، لیکن میں صحابی کا نام نہیں بتاؤں گا، کسی بھی صحابی کا نام نہیں لوں گا کہ کس صحابی سے کیا ہوا. وجہ یہ ہے کہ صحابی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک عظیم درجہ ہے صحابی. صحابی کے خلاف ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں میل نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، بس ایک عام صحابی کی حیثیت سے بغیر نام کے ان کا تذکرہ کروں گا. ایک صحابی وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مکے کے قریب ایک جگہ مر الزہران، کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تو مر الزہران میں جا کر کے ہم لوگ ٹھہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب لوگ ٹھہر گئے، خیمہ گاڑ دیا گیا، سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں قیام پذیر ہو گئے، ٹھہر گئے سب آرام کے ساتھ. کہتے ہیں میں اپنے خیمے سے نکلا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ چند عورتیں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہی ہیں. دیکھیے کیا ہوتا اگر یہ آدمی ہمارے معاشرے میں ہوتا، ہم اس کے ساتھ کیا. اور وہ آدمی کہاں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں، ان کے زمانے میں آپ کے سامنے تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا. ضرورت ہے ہم بھی اسی کردار کو زندہ کریں، تبھی گنہگاروں کو اللہ سے جوڑا جا سکتا ہے. ورنہ باتیں تو بہت بنائی جاتی ہیں، محض باتیں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بنا. تو بولنا تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو صرف بولنا نہیں ہے بلکہ اس کو کر کے دکھانا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے خیمے سے نکلا، ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا، دیکھا ایک جگہ چند عورتیں کیا کر رہی، بیٹھ کر کے بات چیت کر رہی ہیں. میں نے دیکھا جب عورتوں کو تو عورتیں بڑی خوبصورت، ان کی خوبصورتی مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے سوچا کہ کوئی ترکیب اختیار کی جائے تاکہ ان عورتوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، ان کو پٹایا جائے کسی طریقے سے، ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے خیمے میں آیا واپس، اور خیمے میں آ کر کے میں نے بیگ نکالا، اپنا بیگ کھولا، اس میں سے بہترین سوٹ نکالا.
جیسے آج کل لڑکیوں پر ٹورے ڈالنے کے لیے، پٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ نئے نئے کپڑے، سینٹ مارتے، جوتے، سوٹ بوٹ سب پوری تیاری کے ساتھ نکلتے. دیکھا صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا بیگ نکالا، اس میں سے بہترین سوٹ نکالا، تیار ہو گیا، خوبصورت بنا، بہترین طریقے سے سجایا سوارا اپنے آپ کو. اس کے بعد میں خیمے سے باہر نکلا اور جا کر کے ان عورتوں کے پاس بیٹھ گیا. وہیں پر بیٹھ کر کے کچھ بات چیت میں مشغول ہو بیٹھا. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی ہو کہ ایک صحابی ایسے کر رہے، ہو سکتا ہے وحی آ گئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اصل کسی اور ضرورت سے نکلے ہو اور آپ نے دیکھا. کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر آئے اور آ کر کے میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے ما یجلسوک معہن، کس چیز نے تجھے یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی؟ یہاں تو عورتیں ہیں ساری، ان عورتوں کے بیچ میں تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ تم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب میری نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ایک دم سے میرے اندر خوف اور ایک رعب اور ایک دہشت بدحواسی طاری ہو گئی. اگر ایسے موقع پر کسی آدمی کو پکڑ لیا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ الٹے سیدھے بہانے تلاش کرتا ہے ایسے موقع پر. تو صحابی نے بھی کیا کیا؟ بہانہ تلاش کیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر کر کے میں آیا ہوں تو میرا اونٹ تھا، اونٹ پر میں سفر کر گیا، اونٹ جو ہے وہ میرا بھاگ گیا ہے، اونٹ میرا بھاگ گیا ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان عورتوں کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ میں رسی تلاش کر رہا ہوں تاکہ جب میں پکڑ لوں اور ڈھونڈ لوں تلاش کروں تو رسی سے اب باندھ کے رکھوں گا تاکہ وہ اونٹ نہ بھاگ سکے. اسی لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں تاکہ یہاں سے رسی. تو اب تو کوئی جواب نہیں تھا بیٹھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پیچھے پیچھے میں بھی چلا. کچھ دور گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی چادر جو آپ کے جسم پر آپ نے اوڑھ رکھی تھی، ڈال رکھی تھی، وہ چادر اتاری اور اتار کر کے آپ نے میری طرف اچھال دی وہ چادر. میں نے پکڑ لی وہ چادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گئے، پیلوں کے درخت تھے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے قضاء حاجت کی. آپ کو جو ضرورت تھی پیشاب پھینکانے جس چیز کی بھی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر ضرورت پوری فرمائی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا. کہا کہ وضو کر کے آپ تشریف لائے تو آپ کی داڑھی سے جو ہے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو چادر پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابا عبداللہ، کہ اللہ کے بندے تیرا جو اونٹ بھاگ گیا اس کا کیا ہوا؟ ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، ان کے پاس کیا تھا؟ اونٹ تو بھاگا نہیں گئے، تو بہانہ تھا صرف. چپ. کہتے ہیں اس کے بعد بہرحال سفر ہوتا رہا، کبھی آگے کی طرف پھر مدینہ واپسی کی طرف جب سفر شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے پاس آتے تھے اور جب بھی میرے سامنے آتے میرا سامنا ہوتا تو ایک ہی سوال، ما فعل شباب ذلک الجبل، کہ اللہ کے بندے وہ جب تیرا اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بار بار یہی سوال کرتے تھے. اصل میں اللہ کے نبی اصل میں احساس دلانا چاہتے تھے، بار بار یہ سوال کرتے تھے تاکہ ان کے اندر ندامت پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ میں نے ایک تو غلط کام کیا اور پھر غلط کام کرنے کے بعد پھر ایک غلط بہانہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی ذلیل نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک احساس پیدا کرنا کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس چیز کا اپنی زبان سے اقرار کرے اور اظہار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی ندامت ہوتی تھی اور بڑی پریشانی ہوتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ما فعل شباب ذلک الجمل، اللہ کے بندے وہ تیرا اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا بنا؟ کیا ہوا؟ ملا نہیں ملا؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، آخر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کروں تو کیا. بالآخر ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی کہ ایسا ہے میں اپنے گھوڑے یا اونٹ جو ہے اس
پر تیز رفتاری کے ساتھ اس قافلے کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں مدینہ اور مدینے میں جا کر کے کہیں چھپ جاؤں. جیسا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کسی بچے کو پکڑ لیا جائے نا بڑے جرم میں, پھر وہ کیا کرتا ہے گھر سے بھاگتا ہے, پھر پتا چلا ٹرین میں کٹ گیا, خودکشی کر لی, کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے. تو یہ بھاگے اور کہتے تیزی کے ساتھ میں مدینہ سب سے پہلے پہنچ گیا اور جا کر کے میں چپ چاپ چھپ گیا. مسجد نبی میں آنا بند کر دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہیں ہوگا, پوچھیں گے. اور نکلتا بھی تھا تو اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو نہیں ہوگا. پھر سوال ہوگا میں کیا کروں گا, کیا جواب دوں. بلاخر کہتے ہیں ایک دن میں نے ذرا دیکھا کہ سنسان سا علاقہ ہے اور بالکل کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہے, تو میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے مسجد نبی میں, کیونکہ ظاہر سی بات ایک آدمی مدینے میں رہتا ہے اور مسجد نبی میں جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو ہمیں اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے. جس کا دل ہی مر جائے اس کا تو خیر کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن اگر ایمان کی چنگاری ذرا سی بھی اگر ہے نا, مدینے میں رہتے ہوئے مسجد نبی کے علاوہ کسی اور جگہ پر بغیر کسی عذر کے آدمی نماز پڑھے تو اس کا دل تو دکھتا رہے, یار میں مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہو تب کیا ہوگا, تب تو آدمی کا دل اور دکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات نہیں ہوگا. ایک دن میں نے دیکھا کہ معاملہ ذرا خالی سا, کوئی دکھ نہیں رہا, تو میں جلدی سے آیا تیزی کے ساتھ مسجد نبی میں اور ایک ستون کے سامنے میں نے نیت باندھ لی نماز کی, چلو آج میں مسجد نبی میں نماز پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے نیت باندھی, جیسے ہی نیت باندھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے سے نکل کے تشریف لائے. ایسا لگتا ہے کہ یا تو آپ نے حجرے سے دیکھ لیا یا پھر فرشتے نے آ کر بتایا کہ صحابی آ گئے, وہ صحابی آ گئے. بہرحال جو بھی وجہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو گیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز نیت باندھی اور بہت ہی مختصر 2 رکعت ادا کیا. میں نے نماز طویل کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر انتظار کریں, پھر چلے جائیں گے. تو نماز طویل سے طویل, لمبی سے لمبی کرنے لگا. لمبی سورت, ایک سورت کے بعد دوسری سورت, دوسری تیسری, اور پڑھتا جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جائیں تو میں جلدی سے بھاگ جاؤں. لیکن جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی نماز تو طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا, اللہ کے بندے تجھے اپنی نماز جتنی لمبی کرنی ہے کر لے, میں تو یہاں سے اٹھ کے جانے والا نہیں جب تک تیری نماز ختم نہیں ہوگی. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرے تو کیا کرے, نماز میں سوچ رہے ہیں. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالا اور پھر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں چھوڑو, بس معذرت پیش کر دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے, غلط بہانے کی وجہ سے, غلط عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو خلش تھی, دل میں جو خلش تھی میری طرف سے پیدا ہو گئی ہے, اس خلش کو آج میں دور کر دوں گا, بس معذرت کر دوں گا, معافی مانگ لوں گا, بس ختم. آج اس معاملے کو میں ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے نماز ختم کی اور اس کے بعد کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت پیش کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مرتبہ ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا, رحمک اللہ, رحمک اللہ, رحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. صحابی کہتے ہیں نہ آئندہ میں نے کوئی شرارت کی, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ مجھ سے کچھ کہا. اب دیکھیے اگر یہ صحابی اس طرح کی حرکت ہمارے معاشرے میں کرتے, ہمارا کیا رویہ ہوتا, ہمارا کیا سلوک ہوتا, ہمارا کیا معاملہ ہوتا ایسے آدمی کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کرنا ہے. تو گنہگار کو بھلا نہیں کہنا ہے, گنہگار کو گالی گپتا نہیں کرنا ہے, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے, بلکہ اس کو احساس دلانا ہے, اس کو ایک احساس دلانا ہے کہ بھائی تم تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ, اللہ کا حکم کو تم نے توڑ دیا ہے, اللہ کو ناراض کر دیا ہے یہ گناہ کر کے,
کے نبی کا دل دکھا دیا ہے. یہ احساس پیدا کرنا ہے. یہ احساس جب پیدا ہوگا وہ خود گناہوں سے دور ہو جائے گا, وہ نیکیوں کی طرف آئے گا. لیکن اگر ہم اس کو گالی دیں گے, برا بھلا کہیں گے, شیطان ہے, ملعون ہے, دجال ہے, فلاں, یہ سب کہنا شروع کر دیں گے, تو بجائے اس کے کہ اللہ سے دور کریں, دین سے اللہ سے قریب کریں, دین سے قریب کریں, اس کے نبی سے اس کو قریب کریں, اس کو تو اور ہم دور کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ ضرورت ہمیں اپنے معاشرے میں اسی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ جو قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی. نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو مٹا دیتی. جیسے دوائی آپ کی بخار ہو جاتا ہے, دوائی کھاتا ہے, دوائی کھاتے ہی بخار ختم. کھانسی ہوتی ہے, جب دوائی کھائے بس کھانسی ختم. طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, آدمی دوائی کھاتا بیماری ختم. یہی حال ہے کہ گناہ جو ہو جاتے ہیں انسان سے, یہ گویا کی بیماری ہے. گویا بخار ہو گیا, کھانسی ہو گئی, سر درد ہو گیا, پیٹ درد, طرح طرح کی بیماری. اب اس کا علاج کیا ہے؟ نیکیاں کرو. نیکیاں دوائیوں کی طرح ہے. نیکیاں کیا ہے؟ دوائیوں کی طرح ہے. نیکیوں سے بھی برائیاں مٹتی ہیں. جیسے توبہ سے برائیاں مٹتی, توبہ بھی دوائی ہے. اسی طریقے سے نیکیاں بھی دوائی ہیں. نیکیوں کی وجہ سے بھی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس آیت کے ذیل میں ایک اور صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے. ان کا نام بھی میں نہیں بتاؤں گا, لیکن لوگوں نے, محدثین نے ان کا نام لکھا ہے باقاعدہ. کہتے ہیں کہ وہ کھجور کے بیوپاری تھے, کھجور بیچا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے, ایک عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے. تو ان کو وہ عورت جو ہے پسند آ گئی, بڑی اچھی لگی, بڑی خوبصورت تھی. تو ان کو کیا پسند آ گئی, ان کا دل آ گیا اس کے اوپر. تو اس نے جب کھجور کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں تو ویسے ہی معمولی اور سادہ سی کھجوریں, اچھی اور عمدہ قسم کی کھجوریں جو ہے وہ اندر گودام کے اندر, گودام میں, وہاں چل کر کے دیکھ لو. اس کو لے کر کے گودام کے اندر, کمرے کے اندر لے گئے, اور کمرے کے اندر جب لے گئے تو اس کو پکڑ لیا اور اس کا چما لے لیا, اس کی پپی لے لی. تو گناہ تو کر لی, لیکن گناہ کرنے کے بعد پھر احساس پیدا ہوا کہ یہ کیا کیا. تو نفس شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر کے گناہ تو کر دیا, لیکن پھر احساس پیدا ہوا کہ یہ گناہ کیسے ہو گیا. پریشان, بے چین, کیا کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ایسے ایسے گناہ ہو گیا ہے, کیا کروں. انہوں نے کہا استر علی نفسک, پردہ ڈالو, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید اللہ, جاؤ اللہ کے سامنے رو رو کر کے توبہ کر لو, ختم ہو جائے گا. یہی علاج ہے. گناہ ہو جائے تو علاج کیا؟ توبہ. کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھے مشورہ دیا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا, پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا تھا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے چین نہیں آیا. پھر اس لیے میں نے کیا کیا, میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہوں. وہی حل بتائیں گے, جو علاج بتائیں گے, جو سزا تجویز کریں گے, سب بخوشی برداشت. نماز کا وقت تھا, نماز میں شریک ہو گئے, موقع نہیں تھا بتانے کا. تو نماز ہوئی, نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جی فرمائیے, تو بتائے کہ آج تو ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, ایسا ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا, اب کیا, کیسے اس گناہ سے مجھے نجات اور پاکی حاصل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز پڑھی ہمارے ساتھ, نماز پڑھی ہمارے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ ہاں نماز تو پڑھی ہے بھی آپ کے ساتھ. بس کہا گیا گناہ ختم. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا کے دکھا, ہو گیا. ندامت تو تھی ان کے اندر, تبھی آئے وہ پوچھنے کے لیے. تو ندامت جو ہے وہی توبہ ہے. تو ندامت تو تھی ہی, اوپر سے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں, آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی مسجد نبوی میں, کتنا سارا ثواب, کتنی ساری نیکیاں حاصل. کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک ثواب, ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پھر اس نماز کا کیا عالم ہوگا اور کیا درجہ ہوگا, سوچ لیجیے آپ. تو اسی لیے تو ان الحسنات کی وجہ سے
اگر یہ آدمی ہمارے معاشرے میں ہوتا آ کر کے پوچھتا ہم کیا کرتے؟ ہم کیا علاج بتا دیں اس کو تو پتہ نہیں، تو بڑا خبیث معلوم ہوتا ہے، شیطان معلوم ہوتا ہے، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا نہ سنا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اس منظر، وہ بھی سن رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ صرف اسی کے لیے یا سب کے لیے؟ کہا سب کے لیے۔ جو بھی گناہ کرے اور پھر نیکیاں کرتا چلا جائے تو ان نیکیوں کی برکت سے وہ سب کے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف اسی کے لیے کوئی اسپیشل حکم نہیں ہے، بلکہ حکم سب کے لیے۔ دیکھیے یہ دور، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں اور بھی میں پیش کر سکتا، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے سیدھی سی بات میں کہتا ہوں کہ گنہگاروں کے ساتھ ہمیں اپنا معاملہ، اپنا رویہ، اپنا سلوک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا رہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ باپ ایسا رہے بیٹے کے ساتھ کہ بیٹا کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی شرارت کرے تو ڈائریکٹ آ کر کے اپنے باپ کو بتائے کہ ابا جان مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا ایسا بننے کی ضرورت ہے، ایسا باپ بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رہنے کی ضرورت ہے کہ گنہگار خود آ کر کے عالم کے پاس، امام صاحب کے پاس یا محلے میں، علاقے میں جو عالم ہو ان کے پاس وہ خود آئے، خود آ کر کے بہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا کیا ہے؟ جیسے صحابہ خود پہنچ جاتے تھے، اور جو نہیں آئے تو اس کے ساتھ وہ پہلا والا واقعہ جو سنایا کہ ایسے طریقہ اور ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ اس کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہو کہ بہت بڑی غلطی میں نے کی ہے، اس سے بچاؤ کا راستہ پھر اختیار کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف متوجہ۔ یہ نہیں کہ گنہگاروں کے ساتھ نفرت، گالی گپتا، برائی، پتہ نہیں کیا کیا معاملے کیے جائیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ سے ہم قریب کرتے، اللہ کے رسول سے قریب کرتے، اللہ کے دین سے قریب کرتے، مسجد سے قریب کرتے، ہم اس کو اللہ سے دور کرنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول سے دور کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین سے، مسجد سے دور کرنے والے بن جائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پکڑ لے گا، پوچھے گا میرے بندے کو تم نے ایک نافرمانی میری کی، پھر تم نے مجھ سے کیوں اس کو دور کیا؟ میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو نے دور کیا؟ دیکھ آج میں اس کی سفارش کروں گا، صحیح حدیث ہے صحیح ترمذی کی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میرے امت میں بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے سفارش میں محمد کروں گا۔ اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، پوچھیں گے تم نے کیوں اس کو نا امید کیا تھا، تو کس کو مجھ سے دور کر رہے تھے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اس لیے گنہگاروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی پیار محبت کی ضرورت ہے، ان کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، اس کے گھر مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے، قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔